بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، قریش کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہماری یہ سوالات جاہلانہ اور ماندانہ سوالات تھے تو مشورہ کر کے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ منورہ روانہ کیا تاکہ وہاں پہنچ کر علماء یہود سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلومات کی جائے، کیونکہ وہ لوگ انبیاء کے علوم سے واقف ہیں اور پیغمبروں کی علامتوں سے آگاہ اور باخبر ہیں۔ یہ دونوں آدمی مدینہ منورہ پہنچے اور علماء یہود سے تمام واقعہ ذکر فرمایا۔ علماء یہود نے کہا کہ تم تین چیزوں کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنا۔ نمبر 1، وہ لوگ کون ہیں جو غار میں چھپے تھے اور ان کا کیا واقعہ ہے، یعنی ان سے اصحاب کہف کا قصہ دریافت کرو۔ نمبر 2، وہ کون شخص ہے جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام روئے زمین کو چھان مارا، یعنی ذوالقرنین کا قصہ دریافت کرو۔ اور نمبر 3، روح کیا شے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان تینوں سوالوں میں سے اول اور دوم کا جواب دے دے اور تیسرے سے سکونت فرمائے تو سمجھ لینا کہ وہ نبی مرسل ہیں، ورنہ کاذب اور مفتری ہیں۔ ناظرین، نضر اور عقبہ خوشی خوشی مکہ واپس آئے اور قریش سے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن بات لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سوالات پیش کیے کہ آپ نے اس امید پر کہ کل تک اس بارے میں کوئی وحی ربانی نازل ہو جائے گی یہ فرما دیا کہ کل جواب دوں گا۔ بمقضائے بشریت، آپ انشاءاللہ یعنی اگر خدا نے چاہا کہنا بھول گئے۔ ناظرین، بمقضائے بشریت جو انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، اس کے متعلق سورہ کہف کی آیت نمبر 23 اور 24 نازل ہوئی۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اور اے پیغمبر، کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کر لوں گا، ہاں یہ کہو کہ اللہ چاہے گا تو کر لوں گا، اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر 1 سال کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ یاد آئے تو اس وقت کہہ لے تاکہ اس سہو اور نسیان کا تدارک ہو جائے۔ ناظرین، اب تعالیٰ کی مشیت کو چھوڑ کر اپنی مشیت پر اعتماد کر کے یہ کہا جائے کہ میں کل کر لوں گا، خدا کے نزدیک ناپسند ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص فی الحال انشاءاللہ کہنا بھول گیا تو اس کی تلافی یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت انشاءاللہ تعالیٰ کہہ لے تاکہ مفاد کی تلافی ہو جائے۔ بہرحال چند روز کے انتظار کے بعد سورہ کہف کی آیتیں نازل ہوئی جس میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا قصہ بتفصیل بتایا گیا، اور تیسرے سوال کے متعلق ایک آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یعنی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح کی حقیقت تو تم سمجھ ہی نہیں سکتے، اتنا جاننا کافی ہے۔ روح ایک چیز ہے اللہ کے حکم سے جب بدن میں آ پڑے تو وہ جی اٹھتا ہے، جب نگل گئی تو مر گیا۔ ناظرین، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔